السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا درس قرآن سورۃ طٰہٰ سے ہے. پارہ نمبر 16 ہے. آیات مقدسہ 25، 26، 27 اور 28 ہیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا، خلافت کی ذمہ داری دی اور آنے والے دور کی رہنمائی کی ذمہ داری دی، تو سب سے پہلے جس تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، سچی تعلیم و تربیت، وہ توحید، اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق مع اللہ کی مضبوطی کا جو ذریعہ نماز ہے، یہ اللہ رب العزت نے تربیت دی. پھر ٹریننگ یہ دی کہ اب آپ کا مقابلہ ایک بہت بڑی طاقت سے ہونے والا ہے. آپ نے 150-200 سالہ جو غلامی والی قوم ہے، اس کو آزادی کی طرف لے کے آنا ہے، قومی انقلاب لے کے آنا ہے. لہٰذا آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے، جرأت پیدا کیجیے. جو مشن آپ کو سونپا جا رہا ہے اور جو سچی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے، اس پر آپ نے قائم رہنا ہے. دشمن کی کوئی بھی کسی قسم کی جو رکاوٹ ہے، کسی انداز کی رکاوٹ، وہ ذہنی ہے، نظریاتی ہے، فکری ہے، عملی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا. اور پھر اس وقت کے معروضی حالات کے مطابق اللہ رب العزت نے 2 معجزات عطا فرمائے، ایک عصا کا، لاٹھی کا، اور دوسرا ہاتھ کے نور کا، روشنی کا. اور پھر فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اب جاؤ فرعون کی طرف جاؤ. یہ فرعون کون ہے؟ ایک جملے میں اللہ رب العزت نے تعارف کروا دیا. یہ طغا ہے، سرکش ہے. اس نے قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے، متکبر ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. میرے عزیزو، یہ وہی فرعون ہے جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں. پرورش پانے کے بعد جب آپ ایک قبطی کا قتل ہو گیا تو وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں. اور پھر اگلے مرحلے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں. ان کی صحبت سے وہ جو نبوت کا فیض اور نور ہے وہ حاصل کرتے ہیں. وہ نور قلب سے قلب کی طرف منتقل ہوتا ہے. اور پھر تقریباً 10 سال گزارنے کے بعد اب واپس جا رہے ہیں مصر میں. تو اللہ رب العزت ایسے نہیں بھیج رہے، بلکہ آپ کو نبی بنا کر، نبوت سے سرفراز فرما کر اور بڑی ذمہ داری سونپ کے بھیج رہے ہیں. یہاں سے انہو طغا، فرعون کی سرکشی
اس کا ظلم اور ظالمانہ نظام یہ واضح ہوتا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منصب واضح ہوتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے، آپ نے فرعون کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ نبوت کا اصل کام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت جس طرح ٹریننگ دے کے، تربیت دے کے، اس وقت کے معروضی حالات کے مطابق دلائل دے کے فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، یہاں سے پتہ چلا کہ ہر دور کا جو نبی ہے اس کا اصل ٹاسک وقت کے ظالم حکمران کا مقابلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون نے ظلم کا نظام قائم کر کے شرک، کفر اور نفاق پیدا کر کے انسانیت کی وہ تذلیل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی پہچان اس نے ختم کر دی۔ توحید کی فلسفی کی رٹ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی پہچان ہی اس نے ختم کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدف دیا جا رہا ہے کہ جائیں، اس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ظالم ہے، سرکش ہے، متکبر ہے، اور اصل میں یہی وراثت ہے اپنے بزرگوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کا مقابلہ کرتے ہیں؟ وقت کے ظالم نمرود کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس نے بھی اپنی قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، وہ اللہ رب العزت کی پہچان سے انسانیت کو دور کیا ہوا تھا، وہ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے نمرود کا مقابلہ کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی نسل سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، اور اسی تسلسل سے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اصل میں ہر دور کے جو طاغوت ہے، سرکش ہے، متکبر ہے، اس کے مقابلے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے یہ پیارے پیارے نبی جو ہے وہ دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس ٹاسک سے نبوت کا ٹاسک واضح ہوتا ہے کہ وقت کے ظالم طاغوت کا مقابلہ کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ہدف دیا گیا ہے۔ اس لیے اذهب الى فرعون انہ طغی، یہ آیت کریمہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی بھی نبی کے آنے کا مقصد اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جو مقصد یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، وہ وقت کے فرعون سے مقابلہ ہے۔ اب ظاہر ہے جب وقت کے فرعون سے مقابلہ ہے تو اس کے لیے کچھ جماعت چاہیے، تیاری چاہیے، شرح صدر چاہیے۔ تو اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پھر کچھ دعائیں مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی، ایک جماعت کی تیاری کے لیے، اور جو آپ نے مقابلہ کرنا ہے اس کے مقابلے کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے، اس ماحول کے لیے اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دعا فرمائی قال رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا سینہ کھل جائے۔ جو اللہ نے ٹاسک دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی سمجھ، اس کی پلاننگ، اس کی مینجمنٹ اور اس کی تیاری، یہ ہے شرح صدر۔ ہم بھی جب کوئی کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی، اگر اس میں شرح صدر نہیں ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور شرح صدر کا پہلا جو وہ زینہ ہوتا ہے، پہلی سیڑھی ہوتی ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس درست علم ہے، سچی تعلیم ہے، درست راستے کا جو انتخاب ہے وہ سمجھ گئے ہیں آپ۔ پھر آپ نے اس کے لیے مینجمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے وہ بنیادی امور سر انجام دینے ہیں جو ضروری ہیں۔ تو کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں؟
اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو شرح صدر ہے، پھر آپ ناکام نہیں ہوں گے، چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ اور یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، فرعون کا مقابلہ اور قوم کو جو غلامی سے نکالنا ہے، آزادی دلانا ہے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ شرح صدر تو بڑا اونچے درجے کا ہے۔ تو اللہ سے دعا کی، ریکویسٹ کی، یا اللہ ربی، اے میرے پروردگار، اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے تاکہ میں درست پلاننگ کر سکوں، درست ماحول دے سکوں، اگلے مراحل کو میں جو میرے لیے ضروری ہیں ان کو اختیار کر سکتوں۔ یہ مینجمنٹ کا حصہ ہے۔ ویسر لی امری، اور جس وقت میرا شرح صدر ہو جائے گا، سچی تعلیم، سچی تربیت، اس کا ماحول اور ساری چیزیں میرے پاس موجود ہوں گی، اب ظاہر ہے میں نے امور سر انجام دینے ہیں، آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے جو مراحل ہیں اس میرے آگے بڑھنے کے، اس میں یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ جب تک اللہ آسانی پیدا نہیں فرماتے تو آسانی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، ہم بھی جب کوئی کام کریں تو یہ دعا کرنی چاہیے، شرح صدر کی دعا کرنی چاہیے، اپنے انفرادی امور کے لیے بھی، اجتماعی امور کے لیے بھی، جس کی آج اجتماعیت کی ضرورت ہے ملک کو اور قوم کو، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ پھر جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اللہ سے یہ دعا کریں، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اجتماعی کام ہے، انفرادی ہے، قومی ہے، ملکی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام تو اس بڑے ٹاسک کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مشن ہے، اس مشن کے جو مراحل ہیں، جو امور سر انجام دینے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اگلے درجے کی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، جو داعی ہے، جس نے دعوت دینی ہے، جس نے جماعت سازی کرنی ہے، لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہے، تو اس کی زبان صاف ہونی چاہیے، زبان میں فصاحت ہونی چاہیے، بلاغت ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ بات چیت کرے تو بات چیت سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ یہ تھا، وہ واقعہ ہے لمبا، مختصر عرض یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں تھے تو ایک دن فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور اس کو تھپڑ لگا دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے لاٹھی سے کھیل رہے تھے تو اس کے سر پر وہ زبردست لاٹھی ماری، تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ پہلے بھی وہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ یہ تو اپنی زوجہ آسیہ کے ذریعے جب موسیٰ علیہ السلام اس کے محل میں جاتے ہیں تو کہا کہ چلو اس کو رکھ لیتے ہیں، یہ بادل نخاستہ رکھا ہوا تھا اس نے، تو اس نے کہا اس کو قتل کروا دینا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، گستاخی کی ہے، اس نے بے ادبی کی ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت آسیہ نے سمجھایا کہ یہ تو بچہ ہے، تو بچپن میں یہ کیسے کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ چنانچہ آزمائش کے لیے آپ کے سامنے کو انگارے رکھے اور ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے، دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کس کو پکڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جواہرات پکڑنے لگے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھا کر اشارہ کر کے وہ انگارہ پکڑ لیا اور وہ آپ نے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ کے زبان پر ایک گولا سا بن گیا، لکنت پیدا ہو گئی، اور وہ آپ اس طرح واضح طور پہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ بڑا اونچا کام ہے، مشن ہے، فرعون کا مقابلہ ہے، عوام کو ساتھ ملانا ہے، دعوت دینی ہے، ان کو تبلیغ کرنی ہے، بات سمجھانی ہے، تو جب میری زبان ہی کلیئر نہیں ہے تو یا اللہ میری زبان میں آسانی پیدا فرما، جو میرا عقدہ ہے، یہ گرہ ہے، وہ میری زبان میں یہ کھول دے۔
کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ بات چیت جاری ہے، اگلی دعائیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزید کل ہم پڑھیں گے، سنیں گے، ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بزرگوں سے وابستہ فرمائے اور ان کا جو شعور ہے وہ ہمارے اندر منتقل فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔